بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شاعر رہتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی پڑھا کرتا تھا۔ کافر اس کی شاعری سن کر خوش ہوتے اور اسے انعام دیتے۔ ایک دن وہ شاعر مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس شاعر کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے ایک بوری میں ڈال دیا اور اس بوری کو اٹھا کر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور بوری کھول دی۔ حضور نے اس بندھے ہوئے شاعر کو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ایک گستاخ شاعر ہے جو آپ کی شان اقدس میں گستاخی پڑھتا ہے۔ آپ نے امام علی کی طرف دیکھا اور کہا، اسے شہر سے باہر لے جاؤ اور اس کی یہ گستاخ زبان کاٹ دو۔ امام علی نے اس بندھے ہوئے شاعر کو اٹھایا اور مسجد نبوی سے باہر اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور اسے شہر سے باہر لے آئے۔ آپ نے اسے گھوڑے سے اتارا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ آپ نے اسے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کچھ کھجوریں دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جیب سے 2000 درہم نکالے اور اسے اپنا گھوڑا دیا۔ اس کے بعد تلوار نیام سے نکالی۔ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ علی ابھی اس کی زبان کاٹ دیں گے جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ نے اس شاعر کی طرف دیکھا اور اسے کہا، میرا گھوڑا لے کر تو بھاگ جا، ان لوگوں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اس شاعر اور لوگوں کے لیے صورتحال عجیب تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے اور جا کر کہا، یا رسول اللہ، علی نے آپ کے حکم عدولی کی اور سارا ماجرا سنایا۔ تو آپ سن کر مسکرائے اور کہا، علی میری بات سمجھ گئے۔ لوگوں کو آپ کی بات سن کر تعجب ہوا اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں ایک شخص داخل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی شاعر آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اس شہر سے گئے نہیں؟ شاعر نے کہا، یا رسول اللہ، میں ساری رات سو نہ سکا اور آپ کی شان میں کچھ قصیدے لکھ کر لایا ہوں۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی تھی جو امام علی سمجھ گئے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔